السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک داستان عشق۔ یہ ایک وجیح نوجوان مصعب کی کہانی ہے۔ خوش لباس، خوش اطوار، بانکا، سجیلا، عربی النسل، اپنے علاقے کے اعلیٰ و امیر خاندان سے تعلق تھا۔ مصعب اعلیٰ سے اعلیٰ لباس خریدتے بنواتے مگر صرف ایک بار پہنتے۔ جس گلی سے گزرتے ان کے قیمتی سینٹ کی مہک عرصے تک گواہی دیتی رہتی کہ مصعب یہاں سے گزرے تھے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑا ان کے پاس موجود رہتا، بے تحاشا مال و دولت، ناز و نعم میں مصعب بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہوئے۔ خوب قد کاٹ نکالا اور چہرے کی خوبصورتی مکمل ہو کر تو گویا کسی چاند کی مانند جگمگاتی تھی۔ ذہانت سے چمکتی آنکھیں ہر دیکھنے والے کو اسیر کر لیتی۔ ایسے بے مثل نوجوان کی شادی کا وقت آیا تو نگاہ انتخاب حمنہ پر ٹھہری۔ وہ اپنی جگہ بے مثل تھیں، پڑھی لکھی، ذہین و فطین، نازک اندام، خوبصورت، سلیم الفطرت اور خاندانی شریف زادی۔ یوں سمجھیے کہ بس چاند سورج کی جوڑی تھی۔ شمس و قمر ہی کی طرح یہ جوڑا انڈر اسٹینڈنگ و محبت کے بہت سے مراحل بڑی جلدی طے کر گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ان کے شہر میں ایک نئی آواز گونج رہی تھی، خدائے واحد پر ایمان کی طرف بلاتی، باطل خداؤں کا انکار کرتی، صادق اور امین آواز۔ مصعب کی سعید روح اس آواز کو نظر انداز نہ کر سکی۔ جان نچھاور کرنے والی ماں نے منہ موڑ لیا۔ ڈانٹ ڈپٹ، مار کٹائی، کھانا پینا بند کر دینے سے کام نہیں بنا تو ماں نے تمام ناز و نعمت چھین لی، تن پر پہنے کپڑے تک اتروا لی۔ ایک پرانا کمبل جسم پر لپیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے حاضر ہوئے اس دراز قد عرب کا سطر ہی چھپتا تھا۔ قربان جائیے ہم مصعب کے نصیب پر کہ وہ آنکھیں ان کی حالت پر نم ہوئیں جن پر سب کچھ قربان کرنا مومن ہونے کی شرط اول ہے۔ مصعب کا عیش و عشرت یاد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ مصعب جس نگاہ ناز پر اپنا تن من دھن فدا کر چکے تھے، حمنہ بھی اس ایمان کی لذت چکھ کر اس راستے پر مصعب کے ہمراہی ہی تھی۔ اب ایک راستہ تھا اور ایک منزل، دونوں کو ایک دوسرے کے لمحہ بھر کی جدائی گوارا نہ ہوتی۔ ان کی ساری کائنات اس ایک شخص کے گرد گھومتی تھی۔ یہ جذبہ کوئی اور نہیں بلکہ عشق ہی تو تھا۔ یوں ہی دن گزر رہے، ان دونوں کا عشق اسی ایک محبت کے تابع تھا۔ ان کی وفاؤں کا منبع و مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جدائی کا ایک لمحہ نہ سہ سکنے والی حمنہ بنت جحش کو بس یہ ایک راہ تھی جس میں کسی قربانی سے دریغ نہ ہوتا۔ بدر میں مصعب السابقون السابقون، پہلوں میں سے پہلے، مصعب اپنی تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے۔ پھر ایک آزمائش آئی، احد کا سخت اور کڑا مرحلہ، مگر وہ عہد رضیت باللہ ربا کا عہد جب اقرار کر ہی لیا تھا، خدائے واحد کو معبود ماننے کا، اسلام کو دین تسلیم کرنے کا، تو پھر انسان کی اپنی مرضی کہاں؟ خواہشات نفس کی گردن پر پاؤں رکھ کر ہی تو جنت کا سودا کیا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی کا ہی تو دعویٰ کیا تھا، اور جحش کی بیٹی حمنہ کے لیے عمیر کے پسر مصعب سے بڑھ کر کیا چیز محبوب ہو سکتی تھی؟ سو چارہ دل سوائے صبر نہیں کہ مصداق حمنہ نے ضبط کے کئی مراحل لمحوں میں طے کر لیے، بلکہ دل کا طوفان دل میں چھپائے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر اپنے مجاہد شوہر کی ہمت بڑھائی۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش تھے کہ معاملہ محبت سے بڑی محبت کی آزمائش کا تھا۔ جانتے تھے کہ وفا شعار وہ ہے جو اپنے رب کا وفادار ہو، جو محبت الہ کی محبت کے تابع نہ ہو، بے فائدہ ہے، نہ محب کے کام آتی ہے، نہ محبوب کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے۔ حمنہ اور مصعب دونوں ہی یہ راز جان گئے تھے۔ تیاری مکمل ہوئی، کوچ کا نقارہ بجا اور جدائی کا لمحہ آ گیا۔ وہ کردار و عزم کا پیکر خوب رو اور جری مجاہد ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جانے کیسے دل کو مضبوط کر کے حمنہ نے ان سے آخری مصافحہ کیا، مسکرا کر اپنے مجاہد کو رخصت کیا۔
مصعب کے سامنے اب احد کا کٹھن معرکہ تھا۔ وہ معرکہ جب ایمان والوں کے ایمان خوف کی سان پر چڑھا کر آزمائے گئے، کچھ ڈگمگا گئے، بہت سے ثابت قدم رہے اور بہت سو نے عشق کی کہانی کا تکمیلی باب اپنے گرم سرخ لہو سے لکھ ڈالا۔ ادھر حمنہ کے ایمان اور چاہت کی بازی میں ہمیشہ کی طرح ایمان ہی فاتح میدان تو ٹھہرا، مگر اہل دل کے معاملے عجیب ہی ہوتے ہیں، جز اہل محبت کے ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ دن دنیا کے کاموں میں گزر ہی جاتا ہے، مگر رات خوف کی گرفت میں جھگڑا دل پتے کی مانند لرزتا، ہر دن ایک نئی امید لے کر طلوع ہوتا، ہر رات ایک نئے خوف کے سائے میں گزرتی۔ پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، میدان جہاد سے نمٹ کر لوگ گھروں کو پہنچنے لگے، جتنے گئے تھے ان سے بہت کم۔ حمنہ رضی اللہ عنہا راستے پر منتظر کھڑی رہتی۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ لوگ واپس لوٹے۔ حمنہ کو پہلے سگے بھائی کی شہادت کی خبر ملی، ماں جایا ساتھ کھیلا ہوا سر پر رکھے دست شفقت سے محرومی کا شدید احساس ہوا، مگر صبر کا دامن بھی تو ہے، اس کے دامن میں پناہ لی۔ پھر اپنے ماں کے ماں جائے یعنی ماموں کے کام آ جانے کی اسے بھی حوصلے سے سنا۔ اب حمنہ کے کامتے لبوں نے مصعب کی بابت پوچھا، خبر دینے والے نے سر جھکا دیا۔ حمنہ کے دل کو جیسے کسی نے چاک کر دیا، آئینہ دل سے لہو پھوٹ بہا۔ ان کے مصعب رضی اللہ عنہ کے شہید ہو گئے تھے۔ مکہ کے خوب رو امیر زادے مصعب، مدینہ کے لاچار مہاجر مصعب، حمنہ کے دل کے سلطنت کے شہزادے مصعب، وہ جس نے اپنے عیش و عشرت کی دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز پر قربان کر دی تھی، وہ مصعب جو بدر کے فاتح میدان تھے، وہ مصعب جو ایمان لانے کے بعد اپنی غربت و فقر پر ایسے رشک کرتے تھے جیسا کبھی حالت عشرت میں اپنی شاہانہ زندگی پر بھی نہ کیا تھا، آج حمنہ کو کارزار حیات میں تنہا چھوڑ کر اپنے رب کے دین پر قربان ہو گئے۔ مصعب نے تو دین حق سے وفا کا حق ادا کر دیا، حمنہ نے صبر جمیل کا مظاہرہ کر کے صابرین میں اپنا نام لکھوا لیا۔ حمنہ اور مصعب کی داستان عشق کے سامنے زمانے بھر کی محبت کی کہانیاں پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ہوتی ہے پاک محبت اپنے معبود کی حدود میں مقید، وہ حدود جن کے اندر نہ محبت میں سب جائز ہوتا ہے نہ جنگ میں، بس وہ جائز ہوتا ہے جس کی اجازت عبد کا الہ دیتا ہے۔ جو محبت شطر بے مہار نہیں ہوتی، بے پناہ ہو کر بھی ضبط کے دائروں کے اندر رہتی ہے، نفس کی غلام نہیں ہوتی، اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کیے رہتی ہے۔ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں کامران ٹھہرے اور حمنہ نے صابرین میں اپنا نام لکھوا لیا، وہ دونوں اللہ کے جنتوں میں ابدی ساتھ پا گئے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے وفا، جنت میں لے جانے والی، صبح قیامت تک ساتھ نبھانے والی۔ کوئی لائے یہ مثالیں کہیں سے لا سکے گا کوئی، مگر ہم بے خبر تو اپنی روشنیوں پر سائے پھیلا کر غیروں کے بجھتے چراغوں سے متاثر ہوئے پھرتے ہیں۔ ایک پادری ویلنٹائن کی کہانی ہی نہیں، محبت کی ساری مشہور کہانیاں، ہیر رانجھا، سسی پنو، رومیو جولیٹ، کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں، سب کی سب ایسی ہی گندگیوں کی پوٹ ہیں۔ کہیں عبادت گاہ کے اندر بے حیائی کے راستے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کوئی نام نہاد عشق ماں باپ کی عزت خاک میں ملانے کا سبق دے رہا ہے، کہیں سوسائٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گندگی کا کھیل جاری ہے، تو کہیں اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے کسی نامحرم مرد سے وفا نبھانے کو وضاعت قرار دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر پیدا ہونے والی معبود سے کھلی بغاوت، تو ان سب ناپاک محبتوں کی قدر مشترک ہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی داستان کو پڑھیے اور سوچیے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا ہم جیسا کوئی بد نصیب اپنے دامن میں بھرے ہیرے و جواہرات سے بے خبر، اپنے دامن میں بھرے ہیرے جواہرات سے بے خبر، غلاظت میں ڈوبی ظاہری چمک پر فدا ہوئے جا رہے ہیں؟ والسلام۔